ناظرین، حماس اور اسرائیل کے مابین معاملات کسی حد تک تو ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن اب اسرائیل کے خلاف جنگ پوری مسلم دنیا میں پھیل گئی ہے۔ جس بھی مسلمان ملک کو موقع ملتا ہے وہ اسرائیل کے خلاف حملہ کر دیتا ہے۔ ابھی کل ہی امریکی دفاعی اداروں نے اطلاع دی کہ اسرائیلی تاجر کی ملکیت ایک کارگو شپ پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کے ایک دفاعی اہلکار کے بقول بحر ہند میں ایک اسرائیلی تاجر کی ملکیت والے کنٹینر جہاز پر مشتبہ ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے ایک نامعلوم امریکی دفاعی اہلکار کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ حملہ ممکنہ طور پر جمعہ کو ایرانی ساختہ شاہد 136 ڈرون کے ذریعے کیا گیا تھا۔ عرب سیٹلائٹ چینل المیادین نے بھی اطلاع دی ہے کہ بحر ہند میں ایک اسرائیلی جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ڈرون نے بین الاقوامی سمندر میں رہتے ہوئے فرانسیسی کمپنی کے تحت مالٹا کے جھنڈے والے CMA-CGM سائمی جہاز کو نشانہ بنایا۔ مبینہ طور پر ڈرون پھٹنے سے جہاز کو نقصان پہنچا، تاہم عملے کا کوئی رکن زخمی نہیں ہوا۔ امریکی اہلکار نے حملے سے ایرانی تعلق کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا اور کہا کہ ہم صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ایران نے ان رپورٹوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی ایمبرے کا کہنا کہ حملے سے چند دنوں پہلے متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ سے روانگی کے فوراً بعد جہاز کی ٹریکنگ ٹرانسمیشن بند ہو گئی تھی۔ ایمبر نے کہا کہ بحری جہاز کا انتظام ایک اسرائیلی کمپنی کے پاس ہے، جس کی وجہ سے اسے نشانہ بنایا گیا تھا۔ AP کے مطابق روانگی سے قبل جہاز کا عملہ ایسے برتاؤ کر رہا تھا جیسے کہ جہاز کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے دبئی کی جبل علی بندرگاہ سے نکلنے کے بعد منگل سے ہی اپنا ٹریکنگ سسٹم بند کر دیا تھا۔ بحری جہاز نے یمن کے بحیرہ احمر سے گزرتے ہوئے پہلے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اس ہفتے کے شروع میں حوثیوں نے یمن کے بحیرہ احمر کے ساحل پر ایک بحری جہاز پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا تھا، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ اسرائیلی تھا، لیکن اسرائیل نے اسے ایک برطانوی ملکیتی اور جاپانی کارگو جہاز کے طور پر بیان کیا، جس میں کوئی اسرائیلی شہری نہیں تھا۔ اگر سائمی جہاز پر حملہ جمعرات کی رات ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے نفاذ سے چند گھنٹے قبل ہوا تھا۔ تاہم یہ واضح ہے کہ مسلمان دنیا کسی بھی اسرائیلی جہاز یا کارگو شپ کو اپنی حدود میں داخلے کی اجازت نہیں دے رہی، جس کا مقصد یہی ہے کہ اسرائیل پوری طرح تنہا ہو جائے۔ لیکن اسرائیل کے سارے راستے مسلم دنیا سے ہو کر گزرتے ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل نے جنگ بندی سے پہلے کے گھنٹوں میں غزہ پر اپنے حملے بھی تیز کر دیے تھے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر کی گئی حالیہ جارحیت میں روا رکھا گیا وحشیانہ طرز عمل نئی بات نہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف انسانیت سوز کارروائیوں کا سلسلہ برسوں سے جاری ہے، یہاں تک کہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی قید زندگی سے تو رہا ہو جاتے ہیں، تاہم ان کی میتوں کو رہائی نہیں ملتی۔ قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے حالیہ جنگ کے دوران غزہ کے اسپتالوں، اسکولوں، پناہ گزین کیمپوں، ایمبولینسوں، مساجد، گرجا گھروں اور قبرستانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیل نے غزہ کی حالیہ جنگ میں شہریوں کا تاریخ کا تیز ترین قتل عام کیا۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 48 دن میں شہید فلسطینیوں کی تعداد امریکہ کی 20 سالہ افغان جنگ سے زیادہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل نے 7 ہفتے کے فضائی حملوں میں عراق جنگ کے پہلے 1 سال سے دگنی تعداد میں شہریوں کا قتل کیا۔ غزہ میں 48 دن میں شہریوں کی ہلاکتیں یوکرین جنگ میں 2 سال کی ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ناظرین، حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں 4 روز کی عارضی جنگ بندی کا آج چوتھا روز ہے اور دونوں فریقین کی جانب سے معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب الجزیرہ نیوز نے اسرائیلی انتظامیہ کے ایک انتہائی ظالمانہ اور غیر انسانی سلوک کا انکشاف کیا۔ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کے حقوق کے حوالے سے کام کرنے والے ایک سماجی کارکن نے بتایا کہ اسرائیل نہ صرف زندہ فلسطینیوں کو قید کرتا ہے بلکہ مرنے والوں کو بھی نہیں بخشتا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ فلسطینی جو کہ اسرائیلی قید میں تشدد یا بیماری سے انتقال کر جاتے ہیں، ان کی لاشیں لواحقین کے حوالے کرنے یا دفن کرنے کی بجائے ریفریجریٹر میں رکھ دی جاتی ہیں تاکہ بقیہ رہ جانے والی قید کی سزا ان کی لاشیں مکمل کر سکیں۔ اب تک 398 فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں انتقال کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا صرف حالیہ کچھ عرصے میں 142 فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں سے اکثریت نوجوانوں اور بچوں کی ہے۔ ان کی لاشوں کو سزا پوری کرنے کے لیے ریفریجریٹر میں رکھا گیا ہے تاکہ لواحقین پر ذہنی تشدد کر کے انہیں اجتماعی سزا دی جا سکے، جبکہ یہ سلوک خصوصی طور پر فلسطینی قیدیوں کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ اسرائیلی یہودیوں کے لیے ایسا کوئی قانون نہیں۔ رپورٹ کے مطابق قابض اسرائیلی انتظامیہ کئی فلسطینی قیدیوں کی لاشیں بے نام قرار دے کر انہیں دفن کر چکی ہے۔ قبروں پر نام کے بجائے ان کے نمبر رکھے گئے ہیں۔
ان میں سے بہت سی لاشیں ایسی ہیں جو 40 سال سے زیادہ عرصے سے وہاں موجود ہیں۔ گزشتہ سالوں میں قابض صہیونی انتظامیہ 260 سے زائد فلسطینی شہداء کو اپنے مخصوص قبرستان میں دفن کر چکی ہے۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے اسرائیل نے غزہ میں 48 روز کے دوران 20,000 افغان جنگ سے زیادہ شہری قتل کیے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں اسرائیل کی جانب سے غزہ میں 48 روز کے دوران شہریوں کی ہلاکتوں کا دوسری جنگوں سے موازنہ پیش کیا، جس میں بتایا گیا کہ اسرائیل نے غزہ کے 48 روز میں 20 سالہ افغان جنگ سے زیادہ شہریوں کا قتل کیا۔ اخبار کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی مظالم میں شہید ہونے والوں کی تعداد عراق جنگ کے پہلے ایک سال میں قتل شہریوں کی تعداد سے دگنی ہے، جبکہ غزہ میں ہونے والا قتل عام یوکرین جنگ میں 2 سال کی ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں 48 دنوں کے دوران حملوں میں 15,000 سے زائد شہریوں کو قتل کیا۔ تاہم دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے بعد زندگی لوٹ آئی ہے۔ بازاروں میں گہما گہمی اور لوگ روزمرہ کی اشیاء خریدنے میں مصروف نظر آئے۔ غزہ میں جنگ کے دوران وقفے سے بازار آباد ہو گئے، سڑکوں پر اسٹال لگے اور خریدار ضروریاتی اشیاء خریدتے پائے گئے۔ جنگ میں وقفے کے چوتھے روز بھی امدادی سامان کے ٹرک غزہ میں داخل ہوئے۔ خوراک اور پانی سے لدے 61 ٹرک غزہ کے مختلف علاقوں میں پہنچے۔ ناظرین، آج آپ کو افغانستان کے حوالے سے انتہائی خوفناک خبر بھی بتاتے چلیں۔ افغان پارلیمنٹ کے سابق رکن فوزیہ کوفی نے انکشاف کیا کہ طالبان کے بس میں ہو تو خواتین کا سانس لینا بھی محال کر دیں۔ افغان طالبان حکومت کے خواتین مخالف 80 حکم نامے جاری کیے۔ افغان پارلیمنٹ کے سابق رکن فوزیہ کوفی نے افغان خواتین کی محرومیوں کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھائی اور 23 نومبر کو ماسکو اجلاس میں طالبان حکومت کے احکامات کی نشاندہی کی، جن کے ذریعے افغان خواتین کو ان کے جائز حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ سابق رکن افغان پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت نے افغان خواتین کی شناخت کو مسخ کر دیا، ان کے بس میں ہو تو خواتین کا سانس لینا بھی محال کر دیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ طالبان حکومت میں ملک میں خواتین پر تشدد میں اضافہ ہوا۔ جولائی 2023 میں افغان میں عورتوں کے 60,000 سے زائد کاروباروں کو بند کر دیا گیا۔ طالبان حکومت کے اقتدار کے بعد 2025 تک 51,000 زچگی اموات کا امکان ہو سکتا ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ افغانستان میں خودکشی کرنے والوں کی اکثریت خواتین کی ہے، اور وسلن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں مجموعی خودکشیوں میں خواتین کی شرح تقریباً 80% ہے۔ امریکی انسٹیٹیوٹ آف پیس نے بتایا افغان حکومت میں ایک بھی خاتون وزیر نہیں۔ عالمی برادری کے لیے سوال یہ ہے کہ افغان خواتین پر تشدد اور ان کے حقوق پر طالبان کا کریک ڈاؤن آخر کب تک جاری رہے گا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ افغانیوں کو بیرون دنیا کے تمام ممالک اپنے ملکوں سے نکال رہے ہیں۔ اب تو ایرانی حکومت نے ان افغان تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کا عمل شروع کر دیا جن کے پاس پاسپورٹ اور ویزے بھی ہیں۔ افغانستان کی طلوع نیوز کے مطابق حکام نے کہا کہ ایرانی پولیس نے بعض افغان تارکین وطن کے پاسپورٹ اور ویزے پھاڑ دیے اور انہیں تشدد کر کے ملک بدر کر دیا ہے۔ ہرات کے اسلام قلعہ بندرگاہ پر امیگریشن امور کے سربراہ عبداللہ قیومی نے کہا ایران سے ملک بدر کیے جانے والے قانونی تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد ہر روز اس بندرگاہ کے ذریعے افغانستان میں داخل ہوتی ہے۔ عبداللہ قیومی کا کہنا ہے کہ وہ ہمارے تارکین وطن کو ملک بدر کر دیتے ہیں جن کے پاس قانونی دستاویزات ہیں، جو روزگار تلاش کرنے کے لیے ایران جاتے ہیں۔ جس طرح پاکستان سے افغانیوں کو نکالا گیا ہے اسی طرح ایران بھی نکال رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں افغانی آباد ہیں انہیں نکالا جا رہا ہے تاکہ افغان حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ دیکھتے ہیں کہ دنیا طالبان حکومت کو کس طرح مجبور کرتی ہے۔